فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ یہ ایسے صادق کا ذکر ہے جو صداقتوں کا امین بھی تھا، زمین کی پستیوں پہ رہ کے فلک کا رفعت نشین بھی تھا، جو بے یقینی کی تیرگی میں ایک آفتاب یقین تھی۔ وہ جس نے دولت کا سحر توڑا بلال کو راہبر بنا، وہ جس نے دولت کا سحر توڑا بلال کو راہبر بنایا، سارے ظلم و ستم گرایا، سلامتی کا نگر بسایا، غرور و نخوت کو بے حقیقت تو عجز کو معتبر بنا۔ اب آ رہا ہوں ان کی پہچان۔ تیل بیچنے والوں، اب تیل بیچنے والے کو کیا کہتے ہیں ہم نہیں جانتے۔ گجرات میں کچھ کہتے ہیں، یو پی میں کچھ کہتے ہیں، بمبئی میں کچھ۔ تیل بیچنے والے سنو، یہ تمہارے تیل کا اثر نہیں ہے، مصطفیٰ کے فیض کا اثر ہے۔ تیل بیچا، پیسہ پیٹ میں آیا، اب وہاں جی نہیں لگتا، لاس ویگاس چلے گئے جوا کھیلنے۔ ایسے ایسے اخبارات کی نیوز ہے کہ ملک کی پراپرٹی اور دولت کا ایسا بھیجا استعمال جیسا سعودی عرب میں ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا۔ امریکہ کے لاس ویگاس کے کیسینو میں ایک سے ایک شیخ پڑا ہوا ہے، کہاں کا رہنے والا ہے؟ سعودیہ کا رہنے والا ہے۔ چھٹے ہوئے بدماش سعودیہ کے تیل بیچ بیچ کر کے اس کی دولت کو بجائے اس کے کہ رفاہی کاموں پہ خرچ کرتے، ارے ان کی غیرت کہاں مر گئی ہے کہ لاکھوں اور کروڑوں اربوں ڈالر یہ ہر سال جوئے پہ خرچ کرتے ہیں، اور جب دنیا کا غریب حاجی جاتا ہے تو اس سے حج کا ٹیکس بھی لیتے ہیں۔ کیا اس پر کبھی آپ کی نگاہ نہیں گئی؟ ہم نے حج کانفرنسز میں اس پوائنٹ کو اٹھایا کہ آخر جہاں دولت کی اتنی بہتات ہے کہ ایک ایک شہزادہ کروڑوں کروڑوں ڈالر جوئے پہ ہارتا ہے، اس حکومت کے ذمہ دار کو شرم نہیں آتی کہ غریب حاجیوں سے حج کا ٹیکس لیتے ہیں؟ اور ان کے مولوی بھارت میں ان کے ایجنٹ پوچھتے ہیں کیسا انتظام ہے؟ ہمارا ہی پیسہ، ہماری پیسے سے انتظام کرو، کریڈٹ خود لے رہے ہو، کیسا انتظام؟ اب ہمارے کوڈا بستی کا، یو پی کا، اڑیسہ کا، بنگال کا، بہار کا حاجی جہاں اس کو کوئی سہولت ہی نہیں حاصل ہے تو کہتا بڑا اچھا انتظام۔ اب بڑا اچھا انتظام کہہ کر یہ کہلوانا چاہتے ہیں بڑے اچھے لوگ بھی ہیں، یہ اتنے ہی اچھے لوگ، یہ نہ سمجھیں قریب ہے یارو روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون تو کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستی کا۔ ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازی کر دیا۔ تیل کی بنیاد پر تمہاری چہل پہل نہیں ہے، مصطفیٰ کا صدقہ ہے جو تم کھا رہے ہو۔ نبی نے یوں فرمایا تمثیل کے طور پر کہ اگر میں چاہوں تو وحد پہاڑ لو شیت و لسارت مئی جبال الزاب،
شاید احد پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے مصطفیٰ نے فرمایا تھا، تو احد پہاڑ کے نیچے کی جو زمین ہے وہ مٹی کی نہیں ہے، سونے کی زمین ہے، اس پر یہ کود رہے۔ لیکن سنو، حقیقت یہ ہے کہ اسی کا صدقہ کہ سرزمین عرب کا صحرا ہے، رچ کے گلشن۔ یہ تو پائیں تو اسے بھی بیچ ڈالیں، اور بیچ چکے ہیں۔ ہم نے 1990 سے بہت پینی نگاہ سے ان لوگوں کی سرگرمیوں کو دیکھا ہے۔ جب ہم لوگوں نے ان کے خلاف تحفظ حرمین کانفرنس YMCA گراؤنڈ میں کی، جب ہم نے سنیت کی بنیاد پر صدام حسین کا ساتھ دیا، جب ہم اس کے سپورٹ میں بغداد کی المؤتمر العالمی الاسلامی الشعبی انٹرنیشنل اسلامک کانفرنس میں شریک ہوئے، ہمیں اور اس سے قریب کرنے کی کوئی اور وجہ نہیں تھی۔ اگر قریب کیا تھا تو میرے سرکار غوث اعظم کی عقیدت میں قریب کیا کہ غوث اعظم کی بارگاہ کا خوشاچی صدام بھی ہے، اور غوث اعظم کی بارگاہ کے ہم بھی بھکاری ہیں، اسی چیز میں قریب ہے۔ ان کے مولوی تو وہاں بھی جاتے تھے تو سنی بن جاتے تھے۔ سفیر عراق الدکتور عبدالودود الشیخلی نے ہوٹل تاج ٹاور کی ملاقات میں ہم لوگوں سے بتلایا، کہ یہ مولوی ملت الرحمن رحمانی اور مولانا ابوالحسن علی ندوی کیا یہ بھی وہی ہے؟ ہم نے کہا یہ بھی وہی ہیں جس سہارنپور اور دیوبند کی مسجد کے لیے آپ نے لاکھوں ڈالر دیے۔ وہاں جا کے سنی، یہاں آ کر کے سنیوں کو بدعتی بنانے والے، یہ ان کا دوہرا چہرہ ہے۔ اسی کا صدقہ کہ سرزمین عرب کا صحرا ہے، رش کے گلشن، فضائیں نغمے سنا رہی ہیں، زمین سونا اگل رہی ہے۔ اسی کا صدقہ کہ بے ضمیروں کی ایک جمعیت زر و جواہر میں پل رہی ہے۔ اسی کا صدقہ کہ بے ضمیروں کی ایک جمعیت زر و جواہر میں پل رہی ہے۔ لرزتے ہاتھوں میں جام و مینا اور نجس زبانوں پہ نام اس کا، عمل ابو جہل و ابرہا سا، نمائشی احترام اس کا۔ میرے خدا سادہ دل مسلمان کو الفت مصطفیٰ عطا کر، آمین بولو۔ میرے خدا سادہ دل مسلمان کو الفت مصطفیٰ عطا کر، عمل کے توفیق کے جھلو میں خلوص کا سلسلہ۔ ہمارے سامنے آوے کوئی مولوی کا تو میں بتاؤں کہ سعودیہ میں تم کیا کر رہے ہو، عجمان میں تم کیا کر رہے ہو، شارجہ میں تم کیا کر رہے ہو، کویت میں تم کیا کر رہے ہو، بحرین میں تم کیا کر رہے ہو، قطر میں تم کیا کر رہے ہو، اور یہ ساری دولتیں لے کر تم امریکہ میں کیا کر رہے ہو، اسٹیٹس میں جا کر کے تم کیا کر رہے ہو۔ ایک ان لوگوں نے اپنے کردار کی بدترین ایسی چھاپ چھوڑی ہے کہ اگر وہ رومال اور عقال لگائے ہوئے کوئی آدمی بمبئی کی شاہراہ پر دکھائی پڑتا ہے تو کہتے ہیں یہ بہت بڑا عیاش آیا ہوا ہے، ہندوستان میں اپنے سیکسول جذبات کی پورتی اور تکمیل کے لیے بھارت آیا ہے۔ ایک مسلمان ہو کر دنیا کل کے عرب کو دیکھتی تھی، غلامان مصطفیٰ کو دیکھتی تھی، تو ان کے جبے اور عقال اور ان کے عربی لباس کو دیکھ کر کردار کی راستی اور سچائی سمجھ میں آتی تھی۔ پاک باز گزر رہا ہے، اچھا آدمی گزر رہا ہے، خدا کا نیک بندہ گزر رہا ہے، اور جب آج ان کا لباس دیکھ کر بمبئی میں ایک عام مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم کہتے ہیں بہت بڑا عیاش جا رہا ہے، بہت بڑا کیریکٹر لیس جا رہا ہے، بہت بڑا بدکردار جا رہا ہے، یہ ہے ان کی پہچان اور ان کی شناخت۔ اور بالکل
اور اس کے بعد حال یہ ہے، اس کے بعد حال ان کا یہ ہے کہ جو نبی کا ذکر کرے وہ بدعتی ہے، جو نبی کی بات کرے، نبی کی فضیلتیں بیان کرے، وہ ان کی نگاہ میں مشرک ہے۔ مگر یاد رکھو آج وادی رضا میں، اور یہی ایک چھوٹا سا پلاٹ وادی رضا نہیں ہے، بلکہ عشق و محبت کی جو وادی ہے وہ وادی رضا ہے۔ عشق و محبت کی جو اونچی اونچی چٹانیں ہیں وہ رضا کی ہیں، وادی رضا کی، کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت جائیے وہ علاقہ رضا۔ اسی لیے سنی مسلمان رسول کا جانثار یہی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ تمہارا ذکر میرا دین و ایمان۔ ادھر والا تم ہی لوگ بولو گے، دیکھتے ہیں کتنا شرک کا فتویٰ لگتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ کہو گے، یا رسول اللہ اس واسطے کہتے ہو کہ انہیں خبر ہو گئی شرک، اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اسی واسطے کہتے ہیں انہیں خبر ہو جائے۔ یا رسول اللہ اسی واسطے کہتے ہیں کہ انہیں خبر ہو جائے، کبھی یا رسول اللہ اس واسطے کہتے ہیں کہ مصطفیٰ خبر لیجئے، اور کبھی دشمنان مصطفیٰ کی خبر لینے کے لیے ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مروت کیجیے۔ مولانا سراج کملیش تیواری کو مت رو، انہیں رو، اپنی قوم۔ میں نے ابھی اٹوا میں 12 ربیع الاول کے جلوس کی قیادت کرتے ہوئے اپنے ایریے میں نے کیا، اور بہت بڑا جلوس، میرے استاذ اور ناظم تعلیمات اور سابق شیخ صدر المدرسین دارالعلوم فیض الرسول کی یادگار ہے وہ جلوس بدر ملت، چند لوگوں کے ساتھ مل کر انہوں نے نکالا تھا، اور آج لاکھ سے بھی مجموعہ متجاوز ہے۔ میں نے اس میں کہا تھا، اور سچ کہا میرے بچے مولی سراج نے، تھیوری تو یہ لوگ دیتے ہیں، پریکٹیکل کرنے کے لیے کوئی ان سے ہوشیار آگے آ جاتا ہے۔ مولوی قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند نے یہ لکھا کہ اگر نبی کے بعد بھی کوئی دوسرا نبی آ جائے تو نبی کے خاتم النبیین ہونے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ معلوم ہوتا خاتم کا ترجمہ یہ نہیں جانتے۔ ہم کیا کہتے ہیں، ایک مسئلے کی بات آ گئی، ایک مسئلے کی بات، ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول جیسا ہونا محال ہے، رسول جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ بڑی ٹیپیکل بات ہے، یہ کتابوں کی بات ہے، مگر ایک جملے میں تمہیں سمجھاتا ہوں، رسول جیسا کوئی ہو کیسے سکتا ہے؟ اگر رسول جیسا ہوگا تو رسول کے جتنے اوصاف و کمالات ہیں اس جیسے اوصاف اس کے اندر بھی ہونا چاہیے، اور رسول کا ایک چمکتا ہوا وصف خاتم النبیین ہونا بھی ہے کہ سلسلے نبوت آپ پر ختم ہے، اب 2 خاتم النبیین ہوں گے تو خاتم کا معنی ہی اس بات کو انکار کرتا ہے کہ خاتم ایک ہی ہو سکتا ہے، 2 نہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ رسول جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، رسول جیسا ہونا ممتنع ہے، محال ہے، امپاسبل۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ اگر رسول کے بعد کوئی دوسرا نبی آ جائے تو خاتم النبی، ارے خاتم مصطفیٰ ہے، سلسلہ نبوت ختم، اب دوسرا آ جائے گا تو یہ کدھر سے آیا، یہ کس راستے سے آیا؟ تھیوری دیوبند دے رہا تھا پنجاب کے قادیان میں، ایک بڑا ہوشیار قسم کا انہی جیسا آدمی تھا، اس نے کہا میں غلام احمد میرا نام ہے، میں نبی۔
اس زمانے میں بھی فیض الرسول ماہنامہ فیض الرسول کے شمارے گواہ ہیں تو اس زمانے میں یہی لکھا گیا، جس زمانے میں پاکستان میں احمدیوں کو، قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا، تو یہی لکھا گیا کہ اگر غلام احمد قادیانی کا یہ جرم ہے کہ اس نے دعوی نبوت کر کے عملاً اس کو دکھلایا، تو جس نے تھیوری دیا تھا تھیوری والے کو بھی غیر مسلم قرار دیا جائے، پریکٹیکل والے کو بھی غیر مسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی حال کمیونسٹ والی کا بھی ہے۔ میں پوچھتا ہوں، میں احتجاج کرنے والے، ان کا بھی نام آتا ہے احتجاج کرنے، میں پوچھتا ہوں کہ تم نے بھی تو گستاخیاں کی ہیں۔ جس کا نام محمد یا علی ہو کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، جس کا اللہ کی شان کے آگے نبی ہو، ولی ہو، پیر ہو، فقیر ہو، سب ذرائع ناچیز سے بھی کمتر ہیں۔ یہ گستاخی نہیں ہے؟ اگر یہ گستاخی تم کر رہے ہو، عبداللہ نام رکھ کر، اشرف علی نام رکھ کر، خلیل احمد نام رکھ کر، رشید احمد نام رکھ کر، قاسم نام رکھ کر، تو اگر کملیش نام رکھ کر کوئی گستاخی کر رہا ہے تو اس سانپ کو کس نے دودھ پلایا ہے؟ اس سانپ کو دودھ اسی ذہنیت نے پلایا ہے جو ذہنیت دیوبند دے رہا ہے، جو ذہنیت سہارنپور دے رہا ہے، جو ذہنیت گنگور دے رہا ہے۔ اس لیے ان کے خلاف بھی احتجاج کرنے کی ضرورت ہے اور اس ظالم ناہنجار کے خلاف بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء سنت۔ اور یہی ہمارا طریقہ ہے جو ہمارے مرشد اجازت سرکار مارحرہ حضور سید العلماء نے دیا تھا کہ کسی کی جے وجے ہم کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو؟ کسی کی جے وجے ہم کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو؟ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، اور زمانہ کچھ کہے، زمانہ کچھ کہے، دیوانے اپنی جان دے دیں گے، نہ چھوڑیں گے مگر دامن تمہارا۔ ارے یا رسول اللہ، قاعدے سے کہو، ہاتھ اٹھا کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اب جا کر کے پہچان مکمل ہوئی، آئیڈینٹیٹی مکمل ہوئی، اور یہاں بھی یا رسول اللہ ہماری پہچان ہے اور وہاں بھی یا رسول اللہ ہماری پہچان۔ ارے ان سے اچھے تو وہ ہندو ہیں جو کچھ رسول کو سمجھتے ہیں۔ خدا حافظ صحیح، ناصر صحیح، لیکن یہ محشر ہے، یہاں تو آپ ہی دیں گے سہارا یا رسول اللہ، اور بھروسہ اس کو کہتے ہیں۔ گنہگاروں نے محشر میں خدا کے سامنے تم کو پکارا یا رسول اللہ، اور اسی قبیلے کا ایک شعر سنیے کہ غلام احمد مختار یوں پہچانے جائیں گے کہ محشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ یا رسول اللہ نہ کہو، خبر ہو جائے گی۔ خبر ہی کے لیے تو کہتے ہیں، اور کبھی تمہاری خبر لینے کے لیے کہتے ہیں، کیونکہ میرے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا ان کی بھی خبر لیا۔ کیا کہا؟ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل۔ اب کس کی خبر لی جائے؟ پہلے تو ہم اپنی بات، اپنی خبر پہنچانے کے لیے اپنے آقا کو یاد کر کے یا رسول اللہ کہہ رہے تھے، اور کبھی وادی رضا میں ہم کسی کو جلانے کے لیے کہتے ہیں۔ جتنا تم روکو اتنا ہی ہم یا رسول اللہ کہیں گے، جتنا ہی رکاوٹ ڈالو گے اتنا ہی یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوں گی، جتنا ہی تم چھیڑو گے اتنا ہی یا رسول اللہ ہم پکاریں گے۔ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کی۔ اور یہ چاہے مائک پہ مانگے چاہے بیٹھ کے مانگے، مگر ہر سنی داعی مبلغ عالم دین پیر یہی دعا مانگتا ہے کہ تمہارے دشمنوں کا سر کوئی کہتا ہے کچلنے کو کوئی کسی کو تسکین نہیں ہوتی ہے،
تو کہتا ہے کچلنے کے بعد رگڑنے. تمہارے دشمنوں کا سر کچلنے کو, تمہارے دشمنوں کا سر رگڑنے کو رہے قائم. غلامان شہ احمد رضا خان, غلامان شہ احمد رضا خان. یا رسول اللہ. جی نہیں, میں اس پر ایک شعر کہوں. پاکستان کے ایک مشہور شاعر, بکھر چکا ہوں میں اندر کی خانہ جنگی سے, بکھر چکا ہوں میں اندر کی خانہ جنگی سے, بدن کو سامرا آنکھوں کو محتسم. مجھے نو کمنٹ, اس پر کوئی کمنٹ نہیں کرنا. ہم اپنی انرجی اور اپنی توانائی اپنوں کے لیے نہیں, ہم غیروں پہ استعمال کریں. اور میں نے آپ سے کل وعدہ کیا تھا نا, نوجوانوں میں تمہارا شکر گزار ہوں, میرے دینی بھائیوں میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ سیلاب کی طرح سے کرسی بھی نہیں ہے تمہارے پاس, لیکن جتنا مجمع کرسیوں پہ بیٹھا ہوا ہے اتنا ہی مجمع کھڑا ہو کر کے ذکر مصطفیٰ سن رہا ہے. زیادہ وقت تو ہے نہیں, لیکن ایک بات جو میں نے وعدہ کیا تھا میں بتلا. وادی رضا ہو, ابھی کئی میں جلسے میں تھا ایک دو دن پہلے, تو انہوں نے کہا کہ حضرت تو ناہموار راستوں, ناہموار یعنی ٹیڑھے میڑھے راستوں پہ بھی اپنی بات کہہ کر کے نکل جاتے. میں نے کہا نہر جہاں بہتی ہے اس کے لیے, چھوٹی چھوٹی نہریں نالیاں جو ہوتی ہیں اس کے لیے ہموار راستے کی ضرورت ہے, اور سیلاب عشق کے لیے ہموار راستوں کی ضرورت نہیں ہوتی. بھاگیرتھی سے جو پانی کا دھارا پھوٹتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے راستے میں پتھر ہے کہ سنگریزے ہیں, پانی کا بہاؤ ہی راستہ بناتا چلا جاتا ہے. یہ عشق رسول ہے, یہ ہموار اور ناہموار کا فرق نہیں کرتا ہے, بلکہ وہ کرتا ہے جو مصطفیٰ کی محبت اسے تقاضا کرتا ہے. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں ایک مثال دوں. آج کل یہ بھی, ارے وہ تو پچھڑ گئے, پیسہ ان کے پاس کون ہے ڈائریکٹ, کیونکہ سعودیہ ہی سے سارا بجٹ, اور سعودی اپنے آپ کو کہتے ہیں میں سلفی. یہ الگ الگ اچانک پہلو بدلتے ہیں. علامہ ابن عابدین شامی نے کہا تھا کہ کامل وہ اپنے آپ کو حنبلی کہتے, علامہ سید دہلوی کہ یہ اپنے آپ کو حنبلی کہتے تھے پہلے, یعنی مقلد اپنے آپ کو کہتے تھے. جیسے جیسے پیسہ تیل کا آتا گیا انہوں نے کہا اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں,